نہیں، قرآن وہ نور ہے جو سینوں میں اتر جائے تو دل بدل جاتے ہیں، قرآن وہ روشنی ہے جو گھروں میں گھوم جائے تو رحمتوں کی برسات ہونے لگتی ہے، قرآن وہ زندگی ہے جو مردہ روحوں میں جان ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جلال بھی دیا، جمال بھی دیا، اعجاز بھی دیا اور لازوال الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اعلان کوئی عام اعلان نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک فرمان ہے، یہ وہ کلام ہے جسے رب کائنات نے پوری انسانیت کے سامنے چیلنج کی طرح پیش کیا۔ نہ اس سے پہلے کسی کتاب کے بارے میں ایسا اعلان ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ محترم حضرات، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، قرآن وہ نور ہے جو سینوں میں اتر جائے تو دل بدل جاتے ہیں، قرآن وہ روشنی ہے جو گھروں میں گھوم جائے تو رحمتوں کی برسات ہونے لگتی ہے، قرآن وہ زندگی ہے جو مردہ روحوں میں جان ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جلال بھی دیا، جمال بھی دیا، اعجاز بھی دیا اور لازوال عظمت بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یعنی بہترین وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو، بہترین وہ نہیں جو حکومت کا مالک ہو، بہترین وہ نہیں جس کے پاس دنیا کی طاقت ہو، بلکہ بہترین وہ ہے جس کا دل قرآن سے آباد ہو اور جس کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر ہو۔ سامعین اعزام، اگر آج ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی سلطنتیں مٹ گئی، کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، کتنی زبانیں مٹ گئی، مگر قرآن آج بھی ویسا ہی ہے جیسا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ نہ ایک حرف بدلا، نہ کوئی پیغام ٹوٹا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ کسی انسان نے نہیں بلکہ رحمان نے کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن وہ روشنی ہے جو دلوں کی اندھیری رات کو روشن صبح بنا دیتی ہے۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ہر دور کے لیے تازہ اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اقوال محض جملے نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے اور تجربات ہے۔ حضرات گرامی، جب کسی معصوم بچے کے لبوں سے قرآن کی تلاوت نکلتی ہے تو فرشتے بھی جھک جاتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں اور گھروں میں نور بھر جاتا ہے۔ قرآن جس کے دل میں ہو اللہ اس کے نصیب بدل دیتا ہے، قرآن جس کی زبان پر ہو اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، قرآن جس کی زندگی میں ہو اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی۔ محترم سامعین، قرآن ایمان کی شان ہے، دل کا اطمینان ہے، امت کی پہچان ہے، ہماری زندگی کا فرمان ہے اور قیامت کے دن ہمارا سہارا بھی یہی ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سکون اترتا ہے، جس دل میں قرآن بس جائے وہاں نور اترتا ہے اور جس جگہ بچے کے لبوں سے قرآن سجی ہو وہاں رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں۔ حضرات، آج جو یہ مسابقہ خطابت ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے قرآن کی نشر و اشاعت
ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وما توفیقی الا